بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحت بادشاہ محبت سے مزاحمت تک۔ یہ جو فرحت ہے نا میں نے تو سنا ہے کوئی، یہ جو فرحت ہے نا میں نے تو سنا ہے کوئی، چاند سا نکلا ہے اردو کے دبستانوں میں۔ شاعری ہر دور میں اپنا وارث تلاش کرتی ہے، اور اس عہد میں شاعری نے فرحت بادشاہ کی صورت میں اپنا وارث تلاش کر لیا ہے۔ یہ شاعر بے بدل اور شاعری کے خان اعظم جناب منیر نیازی کا ایک نوجوان اور مقبول ترین شاعر جناب فرحت بادشاہ کو خراج تحسین تھا، جس کے وہ بجا طور پر مستحق بھی تھے۔ قدرت نے اپنے خاص فضل و کرم اور عنایت سے ان کو شعر و سخن کی نایاب و کمیاب دولت سے مالا مال کیا۔ شعری اوصاف عطا کرتے ہوئے قدرت نے نہایت فیاضی سے کام لیا اور فرحت بادشاہ کو سراپا شاعر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کے بلبوتے پر شعری دنیا میں معجزات دکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جرأت و ہمت، استقلال، دلیری اور حق گوئی کی قوت بھی عطا کی، جو ان کو اپنے عہد کے باقی تمام شعراء کرام سے ممتاز کرتی ہے۔ قدرت نے فرحت بادشاہ کے حصے میں جو عزت، شہرت اور وقار رکھا، وہ ادبی دنیا میں بہت کم شعراء کرام کو نصیب ہوا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دو نسلوں کو متاثر کیا۔ یہ تخلیقی وفور کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ان کے ہاں جذبات اور احساسات کی کومل اور لطیف پرتوں کا اظہار نہایت سہولت، رچاؤ، پختگی اور انتہا درجے کی بے ساختگی سے ہوتا ہے۔ یہ دکھ اور غم کی کیفیات کو بیان کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ان کے دو اشعار دیکھیے۔ سانس لیتا ہوں تو روتا ہے کوئی سینے میں، سانس لیتا ہوں تو روتا ہے کوئی سینے میں، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے۔ اور ایک اور شعر دیکھیے کہ تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے نہ گئے۔ جہاں جہاں اردو پڑھی، بولی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں فرحت بادشاہ کا نام جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے شاعری میں نئے نئے تجربات کیے اور نئے امکانات تلاش کیے۔ انہوں نے سینئر شعراء کرام اور سکہ بند نقادوں سے اپنی نوجوانی میں ہی داد و تحسین سمیٹی، جن میں احمد ندیم قاسمی، ڈاکٹر وزیر آغا، انیس ناگی، جیلانی کامران، منیر نیازی اور خواجہ محمد ذکریہ جیسی جید شخصیات شامل تھیں۔ اگرچہ ان شخصیات سے توصیفی کلمات کہلوانا اور داد سمیٹنا کافی مشکل تھا۔ فرحت بادشاہ کو شہرت تو غزل سے ہی ملی، مگر ان کا دعویٰ ہے کہ نظم ان کا خاص میدان ہے۔ 5 سے زائد طویل نظموں کی کتابوں سمیت 20 سے زائد نظموں کے مجموعے ان کے اس دعوے پر مہر ثبت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان کی نظموں میں جدت الفاظ، تخیل پرواز، شعریت، جمالیات، تراکیب اور نشست و برخاست اپنے بام عروج پر نظر آتی ہیں۔ ان کی ایک طویل نظم کا ایک بند ملاحظہ فرمائیے۔ کبھی آنسو بن کے برستی رہتی ہیں بارشیں، کئی سال آ کے اتر گئے ہیں بدن کے سوکھے درخت پر، جہاں چھال چھال پہ جھریوں کا لباس ہے، جہاں شاخ شاخ پہ بندگی کی تھرکن لٹکتی دکھائی دیتی ہے دور سے، جو پرندے رہتے تھے دل میں باقی نہیں رہے، یہ عجیب گھونسلہ کب سے خالی ہے پیڑ پر، کبھی آ کے تیز ہوائیں سر کو جھکا گئیں، کبھی پانیوں نے جڑوں میں رخنے بنا دیے، کبھی کوئی کاٹ کے لے گیا ہے کہیں کہیں سے وجود کو، کبھی کوئی توڑ کے رکھ گیا ہے کہیں کہیں سے نمود کو، کبھی کوئی رت کبھی کوئی رت، کبھی کوئی رات بہار کی تو سبھی جمود بہا گئی، کبھی آئی رات خزاؤں کی تو پلک جھپکنے میں ریشہ ریشہ سما گئی، کبھی برف گرتی ہے رات پر، کبھی آنسو بن کے برستی رہتی ہیں بارشیں، کبھی آگ بن کے برستی دھوپ جلا گئی، کبھی دھول بن کے ہوا نقوش مٹا گئی، کوئی کیا بتائے کہ کیسے گزرا ہے وقت راہی و رخت پر، کوئی سخت جاں تھا یہ آپ گرتا رہا ہے اپنے ہی بخت پر۔ ان کا شعری ارتقائی سفر انتہائی کامیابی اور پوری آب و تاب کے ساتھ نئے امکانات کو سمیٹتے ہوئے اپنی نئی منازل کی سمت بڑی تیزی سے جاری ہے۔ ان کے تازہ ترین شعری مجموعہ مزاحمت کریں گے ہم میں ان کا انداز عہد موجود کی تلخیوں اور سچائیوں کا بے لاگ اور غیر جانبدارانہ اظہار ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں شاعری کو نیا خون اور نئی دھڑکنیں عطا کی ہیں۔ فرحت بادشاہ نے ہمیشہ نیا اور بہتر کر کے دکھایا ہے۔ یہ فلسفہ تلاش و جستجو کے قائل ہیں اور ان کے نزدیک تلاش ہی منزل ہے۔ فرحت بادشاہ کی شاعری دکھ اور غم کی کیفیات، جرأت و حمیت، مقصدیت اور حقانیت کا مرقع ہے۔ ان کی شاعری زندگی کے کٹھن راستوں پر چلنے والوں کے لیے ہمت کا باعث بھی ہے اور شعور و فکر کو مہمیز کرتی ہوئی نئے منزلوں کا پتہ بھی دیتی ہے۔ فرحت بادشاہ نے ہمیشہ جداگانہ رستوں کا انتخاب کیا۔ یہ ہواؤں کے مخالف سمت پرواز کرنے کے عادی ہیں۔ یہ بہاؤ کے مخالف تیرتے ہوئے زیادہ لطف محسوس کرتے ہیں۔
ظلم کے خلاف ڈٹ جانا اور جبر کے سامنے کلمہ حق کہنا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ کبھی کسی دباؤ یا لالچ میں آ کر اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں، نہ اپنے فیصلے بدلتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ سچائی کی جس راہ پہ آ بیٹھا ہوں فرحت، سچائی کی جس راہ پہ آ بیٹھا ہوں فرحت، ممکن ہے کہ یہ شہر مجھے چھوڑ کے چل دے۔ فرحت بادشاہ کی پوری زندگی ظلم و جبر کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گزری۔ ان میں جرأت انکار جیسا نایاب وصف موجود ہے۔ یہ وہ جرأت انکار ہے جو کبھی منیر نیازی اور انیس ناگی جیسی نابغہ شخصیات کا خاصہ تھا، اور یہ اسی وراثت کے امین ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا بھی رہا اور ہر قسم کے نقصانات بھی برداشت کیے۔ اس لیے وہ پھر ایک جگہ کہتے ہیں، ہم لوگ غریبوں سے الجھتے نہیں فرحت، ہم لوگ غریبوں سے الجھتے نہیں فرحت، ہم لوگ بنا لیتے ہیں سردار مخالف۔ ان کی شاعری ایک جادوئی طاقت ہے جو انسانی مزاج کی کیفیتیں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ دکھ، غم اور درد ان کی شاعری کے خاص موضوعات ہیں۔ اور ایک جگہ اور یہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ فرحت بہت حسین ہو تم، کسی نے پوچھا کہ فرحت بہت حسین ہو تم، تو مسکرا کے کہا سب جمال درد کا ہے۔ دکھ اور غم کے ساتھ ساتھ عصر حاضر میں یہ مزاحمتی شاعری کا استعارہ ہیں۔ ان کی تمام شاعری عوام الناس کے لیے ہے۔ محبت کا عنصر ہو، دکھ اور تکالیف کی کیفیات ہوں یا مزاحمتی رنگ ہو، ہر جگہ اور ہر مقام پر یہ نمایاں اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری آفاقی، عالمگیر اور کائناتی شعور کی حامل ہے۔ ظلم اور جبر کے خلاف ان کی شاعری باقاعدہ تحریک کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ مزاحمتی رنگ ان کی شاعری میں شروع سے ہی موجود تھا، کیونکہ ایک سچا شاعر ہمیشہ انقلابی ہوتا ہے۔ فرحت بادشاہ کی تخلیقات کی ہمیشہ یہ خوبی رہی ہے کہ ان میں خالص اپنے نظریات، اپنی سوچ و فکر اور اپنے شعور کو لے آتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی تخلیق کو مستعار نظریات کی بیساکھی پر کھڑا نہیں کیا۔ بڑا شاعر وہی ہوتا ہے جو اپنا نظریہ اور اپنی سوچ و فکر لے کر آئے۔ اس لیے ان کی شاعری ان کے ہم عصر شعراء سے منفرد، جدا اور ممتاز نظر آتی ہے۔ تخلیق کے ساتھ ساتھ تنقید میں بھی ان کا بہت سا کام موجود ہے۔ تنقیدی مضامین کی 3 کتب ان کے کریڈٹ پر موجود ہیں۔ آج کل شعر و ادب کے موجودہ منظرنامے کے حوالے سے بنیادی شعوری، فکری اور تنقیدی تصورات پورے فکری اور منطقی استدلال کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اور اپنے نئے مشرقی تنقیدی دبستان ادراکی تنقید کی داغ بیل ڈال رہے ہیں، اور گاہے گاہے اس کی عملی تنقید کے نمونے بھی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرحت بادشاہ ادراکی تنقید کے ذریعے سے تخلیقی ماخذ اور کیفیاتی سرچشموں تک رسائی ممکن بناتے ہیں۔ ان کا مقصد فکری استحصال کرنے والی تھیوریوں کو رد کر کے تخلیقی سچائی کا دفاع کرنا اور فروغ دینا ہے۔ ادراکی تنقید محض کسی تخلیقار کے نظام تخلیق، عمل تخلیق اور تخلیق کی تفہیم و تعبیر کا کام ہی نہیں سر انجام دیتی، بلکہ تخلیقار اور قاری کے درمیان ادراکی تعلق کا مطالعہ بھی کرتی ہے۔ انہوں نے استدلال اور شعور و فکر کی گہرائی کے ساتھ بہت سے ابہام دور کرنے کی بھی کامیاب کوششیں کی ہیں۔ پرائڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ کے لیے ان کی نامزدگی پر ہزاروں لوگوں کا جوش و خروش اور خوشی دیدنی ہے۔ کسی ایوارڈ پر ایسی خوشی کی لہر دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ بات اس امر کی غماز ہے کہ حقدار کو حق ملا ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ فرحت بادشاہ نے شاعری کے علاوہ مارشل آرٹس، موسیقی، صحافت، سوشل ورک اور معیشت سمیت متعدد شعبوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ مارشل آرٹس میں یہ پاکستان کے پہلے ننجا ماسٹر بنے اور ایک وقت میں یہ دنیا کے پہلے 3 ننجا ماسٹرز میں شمار کیے جاتے تھے۔ اور 1989 میں 1989 میں ہارس اینڈ کیٹل شو لاہور میں برف کے 90 ہارس اینڈ کیٹل شو کے لاہور میں برف کے 11 بلاکس کو اپنی کوہنی سے توڑنے کا ورلڈ ریکارڈ ابھی تک ان کے نام ہے۔ انہوں نے موسیقی کی باقاعدہ تربیت لی اور 22 سال تک مختلف اساتذہ سے فن موسیقی سیکھتے رہے اور ریڈیو پاکستان سے باقاعدہ گاتے بھی رہے اور A+ سنگرز میں شمار کیے جاتے تھے۔ صحافت میں انہوں نے اپنے اخبارات بھی نکالے اور پاکستان کے پہلے پرائیویٹ ٹی وی چینل یونی پلس کے جنرل مینیجر بنے اور پرائیویٹ چینلز کے پہلے اینکر پرسن ہونے کا اعزاز بھی انہی کے پاس ہے۔ معیشت کے شعبے میں ان کی بے پناہ خدمات ہیں اور دنیا کو انہوں نے ٹوسٹ اپ اکانومک تھیوری دی، جس پر آکسفورڈ جیسی نامور یونیورسٹی نے تھیسس کیا اور اسے پاکستان جیسے غریب ممالک کی غربت دور کرنے کے لیے بہترین قرار دیا۔ IMF اور ورلڈ بینک نے اس تھیوری میں بہت دلچسپی لی، ان کے ساتھ میٹنگز کی۔ ان کی اس تھیوری میں سود نہیں تھا اور IMF ورلڈ بینک اس میں سود شامل کرنا چاہتے تھے۔ اسی ایک نقطہ پر ان سے کوپ نہیں ہو سکا اور سود کی مخالفت کرتے انہوں نے $1 بلین کی آفرز کو رد کر دیا
حال ہی میں ان کی شائع والی کتاب ورلڈ اکنامک کرائسس انالیسز اینڈ ریزالو میں انہوں نے اپنی تھیوری کے متعلق تمام تفصیلات بتائی ہیں اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا تھیسس بھی اس میں شامل کیا ہے۔ ایک کانفرنس میں فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال نے ان سے کہا تھا کہ علامہ اقبال بھی ایسی ہی تھیوری پیش کرنا چاہتے تھے اور وہ دنیا کو ایسا ہی اسلامی اکنامک ماڈل دینا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی۔ اور اب مجھے خوشی ہے کہ ایک اور بڑے شاعر نے ویسا ہی ماڈل پیش کیا ہے جو علامہ اقبال کا خواب تھا۔ اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس تھیوری کے پریکٹیکل کے لیے فرض فاؤنڈیشن جیسا ادارہ بنایا اور اس کے لیے کسی سے مدد طلب نہیں کی، بلکہ اپنی جائیداد، پلاٹس، اپنی جمع پونجی، حتیٰ کہ اپنا آبائی گھر تک بیچ دیا اور تقریباً 10,000 خاندانوں کی کفالت کی۔ 2005 کے زلزلہ زدگان کی مدد کی اور 2010 کے سیلاب زدگان کے لیے بھی اسباب جمع کیے۔ اگر ان کی ٹوسٹ اپ اکنامک تھیوری سے ہی فائدہ اٹھا لیا جائے تو پاکستان میں غربت میں قابل قدر کمی لائی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں ان کا ایک شعر پڑھ کر میں اجازت چاہوں گا کہ بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے، بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے، اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے۔